آیت نمبر 156 یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور وہ اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جبکہ وہ زمین میں کسی سفر میں جاتے ہیں، او کانوا غزا، یا پھر وہ کسی جہاد میں نکلتے ہیں، لو کانوا عندنا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایک حسرت بنا دی ہے، واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ بھی کرتی ہے اور موت بھی دیتی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اہم بات یہ کہ کافر جو ہے وہ موت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سفر یا جنگ جو ہے وہ انسان کو موت دیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں موت کو سنایا ہے، بتایا ہے، اس کو چھپایا نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ حقیقت جسے ہر انسان نے فیس کرنا ہے، انسان اپنی زندگی میں اس کے لیے سوچے بھی اور اس کے لیے تیاری بھی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ موت سے اس طرح خوف نہیں کھاتا کہ جیسے کہ کافر جو ہے وہ موت سے خوف کھاتا ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی اس موت کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہم ہر رات میں جب سوتے ہیں تو گویا کہ ہماری روحیں ہمارے جسم سے نکل جاتی ہیں، تو ہمیں ایک طرح کی موت ہوتی ہے۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تعالیٰ کہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے ہمیں زندہ کیے، بعدما اماتنا، اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں موت دی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کتنے سیلز ایسے ہیں جو روز مر رہے ہوتے ہیں، نیا خون بن رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی زندگی موت ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ پھر کبھی ہم کیفیات کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے بالکل مرے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی ایمانی حرارت ہوتی ہے، بڑے جذبات اور بڑی کیفیات ہوتی ہیں، تو گویا کہ جذباتی لحاظ سے بھی انسان کبھی زندہ اور کبھی موت کی کیفیت کو جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے وہ غم سے ویسے پریشان نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے غم زدہ تھے، اپنے چچا کے لیے غم زدہ تھے، عام الحزن کا سال کہا، لیکن کیا اس سے نبی علیہ السلام کے مقصد میں، آپ علیہ السلام کے جہاد میں، آپ کے دین میں، آپ کی دعوت میں کوئی فرق پڑا؟ آپ کی زندگی آگے چلتی رہی، آپ نے بعد میں شادیاں بھی کی، آپ نے اس حقیقت کو بھی قبول کیا، اور اس غم کو محسوس کرنے کے باوجود بھی، تو گویا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ غم کو برداشت کرنے کے بعد زندگی میں آگے چلتا ہے۔ مگر کافر کے لیے یہ چیز جو ہے وہ حسرت بن جاتی ہے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ایسے نہ ہوتا، ویسے نہ ہوتا، اور موت کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک طرح کی سزا ہے کہ یہ حسرت ان کے دلوں میں آگ بن کے جلتی ہے۔ پھر آیت کے آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں تم ان کی فکر اور غم نہ کرو، ان کے بارے میں تجسس نہ کرو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اب تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہو۔